सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अरीज अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा अरीशा और निदा होंगी। जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजर कर कमरे में दाखिल हो गया है। जब वो वापस मुतवज्जा हुई तो उसे कमरे से अजीब किस्म की खुशबू आ रही थी। उसने बाहर देखा मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। वो घबरा गई और दौड़कर बाहर निकल गई। सामने निदा और अरीशा खड़ी आइसक्रीम खा रही थी। अरीज को देखकर हैरान रह गई। क्यों मोहतरमा, कर लिया आराम? मुझे पता था तुम हमारे बगैर नहीं रह सकोगी, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, बस ऐसे ही, अरीज ने पसीना साफ करते हुए कहा। चलो, काफ़ी अंधेरा हो रहा है, अंदर चलते हैं। तीनों बातें करते हुए गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गईं। अरीज, अरीशा और निदा तीनों दोस्तें थीं, बहुत पक्की। गर्मियों की छुट्टियों में उन तीनों ने सैर व तफरी के लिए एक बहुत खूबसूरत इलाके का इंतखाब किया और वालिदैन की रज़ामंदी से वो घूमने आ गईं। ये वादी बहुत ही खूबसूरत थी, पहाड़ी इलाका था। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस में वो लोग रुके हुए थे। अरीज, मैंने सुना है यहाँ 7 वाले रूम में कोई नहीं रहता, सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर में एक फैमिली आई हुई है और वो लोग भी सुबह चले जाएंगे। 7 वाले कमरे को तो लॉक लगा हुआ है, लगता है काफ़ी पुराना ताला है, बहुत जंग आलूद है। अरीश का कमरा अब आ गया था और वो उन दोनों को गुड बाय कहकर अंदर दाखिल हो गई। निदा और अरीशा अपने कमरे में आकर ड्रेस चेंज करके सोने के लिए लेट गईं, क्योंकि वो दिन भर के सैर सपाटे से बहुत ज़्यादा थक गई थी। अरीश कमरे में दाखिल हुई तो लाइट ऑफ किए बगैर ही लेट गई। पता नहीं रात को कौन सा पहर था, उसे यूँ महसूस हुआ कोई उसका कंबल खींच रहा है। वो घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। कुछ वक्त गुजरा, लाइट ऑफ हो गई। अब सिर्फ लैंप जल रहा था, जिसकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उसे कोने में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने उसे आवाज़ देने की कोशिश की, मगर आवाज़ तो उसके हलक से निकल ही नहीं पाई। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। आहिस्ता आहिस्ता कोने वाला साया चलता हुआ उसके बेड के करीब जाकर गायब हो गया। अरीश ने देखा वो कोई नौजवान लड़की थी। स्याह रंग का लिबास उसने पहना हुआ था। उसके लंबे काले और स्याह बाल उसके शानों तक लटक रहे थे। अरीश को ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी जान निकल जाएगी। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकली। बाहर अंधेरा था। वो किसी चीज़ से टकराई और गिर गई। जब उसने ऊपर देखा तो उसके सामने वही लड़की थी जो उसके करीब आ रही थी। उसके दांतों और मुंह से खून बह रहा था। अरीश ये देखकर मज़ीद परेशान हो गई। निदा और अरीशा लोगों के कमरे की तरफ भागी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या हुआ अरीश, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारे पाँव में जूते भी नहीं, बाल तुम्हारे कहीं जा रहे हैं। चलो आओ, इधर बैठो। अरीशा ने उसको पकड़कर बिस्तर पर बिठाया। क्या हुआ बताओ तो? बस कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मसनूई मुस्कुराने की कोशिश की। हमने तुम्हें पहले भी कहा था हमारे पास आकर सो जाओ, लेकिन तुम तो सुनती ही नहीं। और फिर वो तीनों सो गईं। फजर की अजान हो रही थी। उनकी आंख खुल गई और उठकर नमाज अदा की, फिर नाश्ता करने चली गई। वापसी पर चंद ज़रूरत की चीज़ें लीं और अब उनका इरादा घूमने का था। तीनों कमरे से जैसे ही निकली, निदा को याद आया, ओह, मैं तो कैमरा ही भूल गई हूँ। चलो तुम कैमरा लेकर आओ, हम तब तक आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। अभी निदा कमरे में दाखिल ही हुई थी। उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा और जल्दी से कैमरा निकालने लगी कि लाइट चली गई। बाहर बादल छाए हुए थे, इसीलिए खिड़की खुली होने के बावजूद भी अंदर कोई रोशनी नहीं थी। निदा खौफजदा हो गई। उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने कैमरा लेकर जूं ही मुड़ना चाहा पीछे, वो ये देखकर वहीं जम गई। उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की काले कपड़े पहने खड़ी थी। उसके मुंह से खून बह रहा था। उससे निदा और भी खौफजदा हो गई। निदा को यूं परेशान देखकर वो हंसने लगी, ज़ोरदार कहकहा लगाने लगी। उसकी आवाज़ से तो निदा के जिस्म में जो सांसें थी वो भी रुकने के करीब थी। उसने एक चीख मारी और बेहोश हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर अरीज और अरीशा
دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی اور پھر اس کو بے ہوش پا کر اس کو اٹھانے لگی، پر وہ ہوش میں نہیں تھی۔ انہوں نے اس کو بستر پر ڈالا اور دیکھا تو اس کو بخار ہو رہا تھا۔ اس کو کیا ہوا اچانک؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ جتنی جلدی ہو یہاں سے ہمیں چلنا چاہیے، عریش نے فوراً کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی ندا کو بھی وہی لڑکی نظر آئی ہے۔ جو بھی ہو رات تو یہیں گزارنی پڑے گی، عریشہ نے اس سے کہا۔ ندا کو ہوش آ چکا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اٹھنے نہیں دیا اور دوا کھلا کر دوبارہ سلا دیا۔ اب عریشہ کو بھی تھکن ہو گئی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی سو گئی۔ عریش کو نیند نہیں آ رہی تھی، شاید اس کی تھوڑی آنکھ لگی تھی اور اس نے نیند پوری کر لی تھی۔ اس کی طبیعت بے چین ہو رہی تھی، اسے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی حسینہ اندر داخل ہوئی جسے وہ ایک رات قبل دیکھ چکی تھی۔ اب بھی وہی حالت تھی اس کی۔ اسے دیکھ کر عریش نے چیخنا چاہا، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ گلا خشک ہو گیا اور وہ روح آگے بڑھ رہی تھی۔ عریش کو گھسیٹتی ہوئی وہ باہر لائی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس آتما نے عریش کو نیچے فلور پر لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اندر خاصا اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس حسینہ کی آنکھوں میں وحشت نمایاں تھی۔ عریش نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، تم ہو کون؟ کون ہو تم؟ اس نے ایک بھیانک قہقہا لگایا جس سے تمام کمرہ گونج اٹھا۔ میں تمہاری موت ہوں، موت، اب تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتی، اس نے کڑکدار آواز میں کہا۔ اس لمحے عریش نے اپنی ہمت جمع کی اور پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میرا بگاڑا تو کچھ نہیں، البتہ سنوار سکتی ہو۔ کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، پرسوں میں تمہاری جان لے لوں گی، جس سے مجھے طاقت ملے گی اور میں ایک بہت بڑی جادوگرنی بن جاؤں گی اور جادو کی دنیا میں ملکہ کہلاؤں گی۔ اس بدرو نے اپنا تمام کارنامہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ مگر میں تمہیں اپنے اس گھناؤنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اے لڑکی، آرام سے دن بسر کر، ورنہ آج ہی کام تمام کر دوں گی تمہارا۔ تم یہاں سے نکلو گی تو کچھ کر نہیں پاؤ گی، اسی لیے بہتر ہے چپ چاپ اپنی موت کا انتظار کر، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ میں تجھے ابھی مار سکتی تھی، پر آج وہ وقت نہیں ہے، وہ بھیانک رات کل کے بعد آنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ زور سے ہنسی اور کونے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں نیم روشنی آ رہی تھی۔ عریش نے دیکھا کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں پڑی ہیں، اور جب وہ روح ان پر چلتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا اس کی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ ادھر عریشہ اور ندا نے صبح جب اٹھ کر دیکھا تو عریش اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ انہیں وہ کہیں نہیں ملی، وہ تو ان کے ساتھ سو رہی تھی۔ کہاں گئی ہماری دوست؟ بہت پریشان ہو گئی۔ آج رات تو ہمیں نکلنا تھا، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے پریشانی سے اپنی مدد سے ضرور نکالے گا۔ اور یہاں پر عریش اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ، تو ہمیں بچانے والا ہے، مجھے اس روح سے بچا لے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی موت کا خوف ہے، اس لیے کہ یہ کتنے بے گناہوں کو مارے گی، سب کا خاتمہ کرے گی اور اپنی طاقت بڑھائے گی۔ اے اللہ، برائی کو روک دے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے پریشانی سے ضرور نکالنا ہے۔ وہ سکون سے سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک عورت اس کے پاس آئی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں جانتی ہوں بیٹی، تم اس وقت بہت پریشان ہو۔ یہ روح اصل میں ایک ہندو عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں آئی تھی۔ بہت امیر تھی یہ، اس کے شوہر نے اس سے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا۔ وہ بہت لالچی تھا، اس کی دولت کو ہتھیانا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اسے اپنی دوسری گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھ لیا تو اسے جھگڑا ہو گیا، کیونکہ یہ اس سے سچی محبت کرتی تھی، مگر شوہر اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ اس دھوکے باز شوہر نے جب دیکھا کہ اس کا کھیل بگڑ رہا ہے تو اس نے اس کو قتل کر دیا اور لاش نیچے تہہ خانے میں چھپا دی۔ وہ روح اسی کی ہے جو تمہارے سامنے آئی تھی۔ یہ اپنے شیطانی منصوبوں کے لیے آئی ہے، کئی بے گناہ لڑکیوں کو قتل کر چکی ہے۔ تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جہاں تم سوئی ہو اس سے 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی ہے، تم اس کے ذریعے نیچے تہہ خانے میں اتر جانا، وہاں اس کی لاش ہوگی، تم اس کو جلا دینا اور الماری میں پڑی مورتی کو اس کی آمد سے پہلے توڑ دینا تاکہ وہ دوبارہ نہ آ سکے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے۔ اس گیسٹ ہاؤس میں کئی قتل ہو چکے ہیں،
یہ روح کسی کو یہاں رہنے نہیں دیتی ہے، تمام عورتوں کو مار ڈالتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیک خاتون وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عریش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ آتما وہاں نہیں تھی ابھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بائیں جانب قدم بڑھانے لگی۔ ٹھیک 10 قدم کے فاصلے پر ایک کھڑکی تھی۔ جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے اتری اور تہہ خانے میں آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مشعل لے لی تھی جس سے تہہ خانے میں روشنی ہو گئی، ورنہ وہ وہاں کچھ بھی تلاش نہیں کر پاتی کیونکہ نیچے بہت اندھیرا تھا۔ اس نے پہلے ایک زنگ آلود الماری سے وہ اس کی قیمتی چیز نکالی اور ہاتھ میں لی، اور پھر اس روح کی لاش کو تلاش کرنے لگی۔ جلد ہی وہ لاش مل گئی، اور وہ لاش تو نہیں تھی مگر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اس نے مشعل کی مدد سے اسے جلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی روح کی چیخیں اندر آ گئیں اور خود بھی وہ چیختی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے فوراً پوری قوت سے اس کی قیمتی چیز کو زمین پر دے مارا جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ گئی۔ عریش نے اپنے کپڑے جھاڑے اور پھر وہ روح بھیانک چیخوں کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گئی۔ عریش نے اپنے کپڑے جھاڑے اور باہر نکل آئی۔ اس کے بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اس کو پتا تھا اس کی دونوں سہیلیاں اس کے لیے بہت پریشان ہوگی، لیکن وہ خوش تھی۔ اس نے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ کر کے ہزاروں معصوم لوگوں کی جان بچائی۔ جب عریش نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں اس کی طرف لپکیں۔ دونوں نے ایک ہی سوال کیا، تم کہاں تھیں؟ کہاں چلی گئی تھی؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ کس طرح ایک روح اس کے پیچھے پڑی اور اس کو قید کر لیا تھا۔ مارنے ہی والی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، کسی نیک عورت نے آ کر اس کو راستہ دکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس نے اسے بچا لیا، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچ گئیں۔